بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا وَيَقُولُ اور وہ کہتے ہیں الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے لولا کیوں نہیں نزلت اتاری جاتی سورتن کوئی سورت فاذا پھر جب انزلت اتاری جاتی سورتن محکمتن کوئی محکم صورت وذکر اور ذکر کیا جاتا فیہا اس صورت میں القتال جہاد کا رأیت تو دیکھے گا تو الذین ان لوگوں کو فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے نفاق کی ینظرون دیکھتے ہیں وہ الیک آپ کی طرف نظر المغشی علیہ دیکھنا بے ہوشی طاری ہو گئی ہو اس پر بوجہ موت کے فاولا پس بربادی ہے لہم ان کے لیے طاعت فرما برداری کرنا وقول معروف اور اچھی بات کرنا ان کے لیے بہتر ہے فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ پھر جب پختہ ہو گیا حکم فَلَوْ پھر اگر صدقوا اللہ سچے رہیں وہ اللہ کے ساتھ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ تو یقیناً ہوگا ان کے لیے بہتر فَهَلْ عَصَيْتُمْ پھر تحقیق امید ہے تم سے ان اگر تولیتم حکمراں بن جاؤ تم ان یہ کہ تفسدو فساد کرو تم فی الارض زمین میں وتقطعوا اور کاٹ ڈالو تم ارحامکم اپنی رشتہ داریوں کو اولئک الذین یہی ہیں وہ لوگ لعنہم اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی پھٹکار بھیجی فاصمہم پھر اس نے بہرا کر دیا ان کو وعاما اور اندھا کر دیا ابصارہم ان کی آنکھوں کو افلا کیا پھر نہیں یتدبرون
غور و فکر کرتے وہ القرآن قرآن حکیم میں، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں۔ سن 610 عیسوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب سے سرفراز فرمایا گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی مشن کے آغاز ہی سے مخالفین نے، قریش مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ پر ایمان لانے والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کر لیے، اور مقدور بھر طاقت جتنا ان سے ہو سکتا تھا اتنے مظالم انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ڈھائے۔ لیکن ایک ہی حکم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ تم یہ ان کی طرف سے پہنچائی جانے والی تکلیفوں پر صبر کرو۔ چنانچہ سورہ النساء پارہ نمبر 5 اور آیت نمبر 77، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، آپ نے دیکھا کہ کہا جاتا تھا ان کو، مسلمانوں کو، کفوا ایدیکم، تم اپنے ہاتھ روکے رکھو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ ایک عرصہ طویل گزرا کہ ان حضرات کو کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو اور نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتے رہو اور اپنا دعوتی مشن جاری رکھو۔ چنانچہ اسی حالت میں مسلمانوں نے زندگی کے 13 سال گزارے مکہ مکرمہ کے، اور 13 سال گزارنے کے بعد سن عیسوی 623 میں اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرات صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ کیا کہ جو لوگ ابھی تک وہاں اسلام نہیں لائے تھے مدینہ منورہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف برادریوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ تمہارے دشمن کے مقابلے میں ہم تمہاری مدد کریں گے، ہمارے دشمن کے مقابلے میں تم ہماری مدد کرو گے، حلیف کہتے ہیں جسے۔ اور جن لوگوں نے معاہدہ نہیں کیا وہ بھی اس پوزیشن میں آ گئے کہ ہمیں قریش کے، اہل مکہ کے اور مسلمانوں کے تنازع میں کسی کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے گزرنے والی جو شارع تجارت تھی اس کے دائیں بائیں کچھ چھوٹی چھوٹی مہمات بھیجی تاکہ انہیں مکہ والوں کو یہ احساس رہے کہ اگر اب بھی ہم ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور شرارتیں کریں گے تو ہماری شارگ لائف لائن تو ان کے کنٹرول میں ہے، جب یہ ہماری تجارت کو ختم کر دیں گے تو سارا نظام ہی ہمارا ٹھپ ہو جائے گا۔ لیکن یہ پھر بھی شرارتوں سے باز نہیں آئے، بھئی مکہ چھوڑ دیا، وطن عزیز کو چھوڑ دیا، مدینہ منورہ چلیں گے۔
لیکن ان کو رہ رہ کر یہ محسوس ہوتا تھا کہ اب ہماری بساط جو ہے وہ لپٹتی جا رہی ہے. وہ صدیوں سے ہماری جو غلط چدراہٹ تھی، لوگوں کو ہم نے غلام بنا رکھا تھا، لوگوں پر ہم نے ظلم و زیادتی روا رکھی ہوئی تھی، لگتا ہے اب وہ دور ختم ہونے والا ہے اور انسان بیدار ہو رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے. تو انہوں نے وہاں بھی جو ہے وہ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ساتھیوں کا پیچھا نہیں چھوڑا. اب وہاں یہ مرحلہ پیش آیا کہ سورہ محمد کا نزول ہوا. اس کے شروع میں نے بتایا تھا کہ سورہ محمد کب نازل ہوئی ہے. تو جب تک تو ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو. ایک تو مسلمانوں کی جماعت تھی کہ جو بیچاری ظلم ستم جو ہے وہ سہ رہے تھے، برداشت کر رہے تھے اور اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، اعمال صالحہ انجام دیتے تھے اور دعوت کا کام کرتے تھے. مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی جب معقول تعداد ہو گئی تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو دل سے نہیں بلکہ ظاہری ایمان لے آئے تھے. ان کو لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کا پڑنا بھاری ہو رہا ہے، یہ بھی قابل عزت جماعت بن رہی ہے اور لوگ جو ہیں اب ان کے مقابلے سے آہستہ آہستہ ممکن ہے کہ پیچھے ہٹ جائیں. تو یہ دلی طور پر تو نہیں لیکن ظاہری جو ہے وہ ایمان لائے تھے. اب یہ دو طبقے تھے. مسلمان تو یہ چاہتے تھے کہ ایک عرصہ ہو گیا مکہ مکرمہ میں انہوں نے ہمیں ستایا، وہاں سے ہم نے ہجرت کی، وطن عزیز کو چھوڑا اور یہاں بھی ہمارا یہ پیچھا نہیں چھوڑ رہے. تو مسلمانوں کی تمنا تو یہ تھی کہ حکم جہاد آئے اور ہم ان کا مقابلہ کریں. کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ بھی اس میں دلی چاہت تو ان کی نہیں تھی لیکن ہاں میں ہاں ملاتے تھے. ان کے متعلق یہ صورت نازل ہوئی وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کہتے لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، کوئی صورت ایسی کیوں نازل نہیں ہوتی جہاں ہمیں اپنے دفاع کا حکم ہو کہ ہم بھی اپنا دفاع کر سکیں، ہم بھی ان ظالموں کے ظلم کو جو ہے طاقت سے روک سکیں. اب یہ وقت آیا پرکھنے کا. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پھر جب ایک محکم صورت نازل ہوئی. محکم صورت سے مراد ہے غیر منسوخ، اٹل حکم جب نازل ہو گیا، دو ٹوک بات جب آ گئی کہ اب آپ ان کا مقابلہ کریں. تو اس کو وہاں بھی بیان کیا ہے سورہ النساء کے اندر کہ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ آپ نے دیکھا جب ان کو کہا جاتا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، واقیموا الصلاۃ نمازیں پڑھتے رہو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو. فلما کتب علیہم القتال، پھر جب انہیں یہ حکم دیا گیا کہ اپنا دفاع کرو اور ظالموں اور جابروں اور دہشت گردوں سے خدا کی زمین کو پاک کرو، تو اب جب حکم جہاد آیا اذا فریق منہم، تو ایک فریق ایسا تھا یخشون الناس کخشیت اللہ او اشد خشیہ، کہ جو لوگوں سے اس طرح ڈرتے تھے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ وہ لوگوں سے اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ ڈرتے تھے. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کوئی پیر ملنگ، کوئی غیر شرع آدمی کہہ دے کہ جناب 11 روپے دو ورنہ کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے، سب دوڑ پڑیں گے 11 روپے دینے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زکوٰۃ دو، کسی کو پرواہ نہیں، عشر دو، کسی کو پرواہ نہیں ہے. کسی کو پتہ چل جائے کہ یہاں جو ہے کوئی آدمی آیا ہے الٹا سیدھا، اس کے پاس جنات ہے، سب دوڑ پڑیں گے. مسجدوں سے اذان ہوتی ہے، اللہ کا منادی پکارتا ہے مسجدوں میں آؤ تو کوئی، تو یہ اللہ کا حکم ماننا زیادہ ہوا کہ غیر اللہ کا حکم ماننا زیادہ ہوا؟ تو یہی مثال تھی. وہ اس طرح لوگوں سے ڈرنے لگے کہ اللہ سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرنے لگے.
وقالو اور کہا انہوں نے ربنا لما کتبت علینا القتال، اللہ تو نے کیوں ہمارے اوپر جہاد کا حکم فرض کر دیا ہے، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کچھ اور ہمیں مہلت ہوتی۔ حالانکہ پھر اس میں تفصیلاً آگے کہا گیا ہے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا تو بہت تھوڑی سی ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، فرمایا کہ آخرت جو ہے بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے، ولا تظلمون فتیلا، اور ذرا برابر تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا تم موت سے ڈر رہے ہو، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تو تمہیں مضبوط مستحکم قلعوں میں بھی آ پہنچے گی۔ کیا گھر میں آدمی ہوتا ہے اسے موت نہیں آتی؟ تو موت کا تعلق کسی بیماری سے نہیں، موت کا تعلق حالات سے نہیں، موت تو اپنے وقت کے اوپر آتی ہے۔ تو جب ایک محکم غیر منسوخ صورت نازل ہوئی، حکم نازل ہوا کہ اب مسلمانوں تم اپنا دفاع کرو، تو کچھ لوگ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، جب ایک غیر منسوخ حکم نازل ہوا، صورت نازل ہوئی اور اس میں قتال کا ذکر تھا، تو فرمایا رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دل میں مرض ہے۔ مرض سے کیا مراد؟ منافقت ہے، وہ دل سے چاہتے نہیں تھے جو ہے اسلام کو، دین کو، بلکہ دیکھا دیکھی جو ہے وہ باتیں کرتے تھے تو ایمان لائے تھے۔ کیا ہونے لگا ان منافقوں کو؟ ینظرون الیک نظر المغشی علیہ الموت، ان کا یہ حال ہو گیا، آپ ان کو اس حالت میں دیکھیں جیسے بالکل موت ان کے قریب آ گئی ہے اور موت کی بے ہوشی ان کے اوپر طاری ہو گئی۔ فاولی لہم، تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ جو زندہ رہنا چاہتے ہیں ان کا کردار یہ نہیں ہوتا کہ جب وقت آئے تو یہ ظالم گر گیا سجدے میں، جب وقت قیام آیا، قیام کے وقت تو قیام کرنا چاہیے، وہ سجدے کا وقت نہیں ہوتا۔ فرمایا طاعت وقول معروف، عربی زبان کے اندر بعض جگہوں کے اوپر الفاظ کا ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن آگے پیچھے کے مضمون سے اس جگہ کی مراد کو متعین کیا جاتا ہے۔ ان میں سے یہ جگہ بھی ہے طاعت وقول معروف، فرما برداری کرنا اور اچھی بات کہنا ان کے لیے بہتر تھا۔ جب حکم آیا تھا تو کہتے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، ہماری زندگی بھی اللہ کے لیے، ہماری موت بھی اللہ کے لیے، ہمارے رات بھی اللہ کے لیے، ہمارے دن بھی اللہ کے لیے، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب حکم پختہ ہو جائے، جب حکم آ گیا، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو اگر یہاں وہ اللہ کے ساتھ سچے رہتے، یعنی اس عمل پر، اس حکم پر جو ہے عمل کرتے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، منافقین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ امید یہ کی جاتی ہے کہ اگر تمہیں اقتدار مل جائے، وہ لوگ کہ جو منجے ہوئے نہیں ہیں، جو لوگ کسی نظریے کے لیے مرتے اور جیتے نہیں ہیں، جن کا مقصد زندگی صرف حیوانوں کی طرح کھانا پینا ہے، یا کلون کما تاکل الانعام، اسی صورت میں پڑھا ہے نا کہ بعض لوگ زندگی میں ایسے کھاتے پیتے ہیں جیسے جانور کھاتے پیتے ہوں۔ بھئی کھانا پینا کوئی مقصد انسان کی زندگی کا نہیں، وہ ضرورت ہے، وہ مقصد یاد رکھیں۔ ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک ہوتا ہے مقصد۔ ضرورت ہوتی ہے مقصد تک پہنچنے کے لیے، مثلا مدرسہ ہے تو مدرسہ ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد اس کے ذریعے تعلیم ہے۔ اور یاد رکھیں، یہاں ایک جملہ عرض کرتے جاؤں، اکثر تحریکوں کا یہ ہوتی ہے کہ ضرورت مقصد بن جاتا ہے اور مقصد غائب ہو جاتا ہے۔ ضرورت مقصد بن جاتا ہے اور مقصد غائب ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ کوئی نظریہ نہیں رکھتے، بس چاپلوسی اور لیپا پوتی میں زندگی گزارتے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے ان تولیتم، اگر تم حکمران بن جاؤ، اقتدار مل جائے، ان تفسدوا فی الارض،
تو تم زمین کے اندر کیا کرو گے؟ فساد پھیلاؤ گے، یہ کرو وہ کرو، پورے ملک کے اندر فساد ہی فساد۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم اپنے رشتوں کو کاٹ دو گے، وہ انسانی رشتہ ہو، مذہب کے نام پر انسانوں کو ملک میں بانٹنا، جماعتوں کے نام پر انسانوں کو ملک میں بانٹنا، زبان کے نام پر لوگوں کو ملک میں بانٹنا، یہ اچھے کردار کے لوگوں کا کام یہ وہ ہے کہ جو نااہل ہیں، اہل لوگ ایسا کام نہیں کرتے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، جڑنے کا حکم دیا ہے، رشتہ داریوں کے پاس و لحاظ کا حکم دیا ہے، لیکن ایسے لوگوں کو اگر اقتدار مل جائے تو وہ لوگ زمین کے اندر فساد پھیلائیں گے اور رشتوں کو کاٹ دیں گے۔ رشتہ داریوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور پھر رشتہ داری میں ایک وہ ہے جو ہماری خونی رشتہ داری ہیں، پھر کرتے کرتے ساری انسانیت بحیثیت انسان جو ہے وہ رشتہ رکھتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جو دنیا کے اندر فسادات پھیلائیں، وہ لوگ کہ جو دنیا کے اندر انسانوں کے درمیان فرق کریں، کاٹیں، رشتہ داریوں کا پاس و لحاظ نہ کریں، تو فرمایا یہ لوگ کیسے ہیں؟ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی ہیں کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے۔ یاد رکھیں کہ جہاد ظلم کا نام نہیں ہے، جہاد لڑائی جھگڑے کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاد وہ مقدس فریضہ ہے کہ جو اس لیے ہے کہ دنیا سے ظلم کو ختم کیا جائے، دہشت گردی کو ختم کیا جائے، اور ایک انصاف کے ساتھ، بے خوفی کے ساتھ، اطمینان اور سکون کے ساتھ جینے کا لوگوں کو موقع فراہم کیا جائے۔ اگر جہاد کے نام پر کوئی فساد پھیلاتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، اور اگر جہاد کا ترجمہ کوئی فساد سمجھتا ہے تو وہ غلط سمجھتا ہے۔ جہاد کی مثال تو بالکل ایسی ہے جیسے انسان کے جسم کا کوئی حصہ بیمار ہو جائے اور اس بیماری کی وجہ سے باقی سارے جسم میں بیماری پھیلنے کے امکانات ہوں، تو باقی جسم کو بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے، درد سے بچانے کے لیے جسم کے اس ٹکڑے کو کاٹ دیا جائے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، اور وہ لوگ جو زمین میں فسادات پھیلائیں اور رشتوں کو کاٹیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی پھٹکار ہو گئی ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ، بہرا کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ کتنے آندولن چلتے رہے، ان کو آندولنوں کی کوئی پرواہ نہیں، لوگ سڑکوں پر رہیں، چیختے رہیں، چلاتے رہیں، ان کے حقوق پامال ہوتے رہے، یہ تو بہرے ہو گئے ہیں جو ہے گمراہی کے اندر۔ فَأَصَمَّهُمْ، پھر بہرا کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، وَعَامَا أَبْصَارَهُمْ، اور ان کی جو ہے وہ بصارت اور بصیرت اللہ نے چھین لی ہے، ان کو یہ سب نظر نہیں آتا۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا پھر نہیں وہ لوگ قرآن حکیم کے اندر غور کرتے؟ بس سرسری علم۔ ابھی رضوی بدبخت نے جو اعتراضات کیے ہیں ان میں ایک آیت جہنمیوں سے متعلق ہے، تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی مجرموں کے ساتھ بھی رحم کرو، تو وہ تو سماج دشمن ہے، مجرم کو تو سزا ملنا، یہ عین انصاف ہے، عین عقل کا تقاضا ہے۔ تو آیت ہے کہاں؟ جہنم کے متعلق، کہ جو مالک کی نافرمانی کریں گے، رب کی نافرمانی کریں گے، رب کی مخلوق کو پریشان کریں گے، ان کو جو ہے وہ جہنم کے اندر سزا دی جائے گی۔ تو اس کو اس پر اعتراض ہے، تو یہ کوئی عقل میں آنے والی بات تھوڑی ہے۔ یہ وہ ہے کہ جو خود نہیں پڑھتے، بلکہ کسی نے جو کہہ دیا بس وہی اسی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ فرمایا قرآن میں غور کیا جائے، فکر کیا جائے، اور جو لوگ قرآن کے اندر غور و فکر کرتے ہیں وہ تو اس کے اندر انسانیت کے لیے چین سکون پاتے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ وہ قرآن حکیم کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہیں، ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، نفاق کی وجہ سے، بدعمالی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے دل سیاہ ہو گئے، ان پر تالے پڑ گئے ہیں، حق جو ہے ان دلوں کے اندر داخل ہی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین